ایک طرف سے آرٹیکل 370 کے بعد ایبروگیشن کے بعد جو یہاں تعلیمی نظام ڈسرپٹ ہو گیا، اس کے بعد کووڈ کی جو سچویشن رہی، تعلیمی نظام کافی متاثر ہوا۔ ان حالات میں پہلی بات ہے کہ آرڈر نکالنے کی ضرورت کیا تھی، سرکار کے پاس اس کا لاجک کیا ہے کہ کیوں یہ آرڈر نکالا گیا۔ یہ سکول آج ہی کے تو نہیں ہے، پچھلے 60-70 سالوں سے ان میں کچھ سکول تو بلکہ اس سے بھی زیادہ 60-70 سالوں سے چل رہے ہیں۔ اب اگر 60-70 سالوں سے سکول چل رہے ہیں ایک پورے قانون کے تحت، ایک پوری گورنمنٹ پرمیشن کے تحت، ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، تو آج ان سکولوں پہ یہ جو قدغن لگایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سرکار نے کچھ ایسی NOCs اب مانگی ہیں جو ان سکولوں کے لیے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ سیدھی بات ہے، وہ سکول NOC نہیں لا پائیں گے، سکول بند ہو جائیں گے۔ اور ان سکولوں میں تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، جن میں بیشتر بچے یتیم ہیں، نادار ہیں، بہت ہی جو ہے غربت کی لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آخرکار ہمارے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے قانون کے حساب سے فنڈامنٹل رائٹ آف اے چائلڈ، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، اس کے تحت یہ بچے کی مرضی ہے نا وہ کس سکول میں پڑھے، سرکاری سکول میں پڑھے، پرائیویٹ سکول میں پڑھے، یا اس کے پیرنٹ کا حق ہے کہ وہ کس سکول میں اپنے بچے کا داخلہ کرائے۔ اب اگر سرکار اس وقت کہہ رہے کہ ہم یہ سکول بند کر کے ان بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجیں گے، یہ بچے سے اس کا رائٹ چھیننے والی بات ہے۔ کیا گورنمنٹ امپاور ہے ٹو ٹیک اوے دا رائٹ آف اے چائلڈ؟ آخرکار ایک چائلڈ کے، ایک بچے کے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن نے رائٹس دیے ہیں۔ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اس کا رائٹ ہے، سکول چوز کرنا اس کا رائٹ ہے، اور اگر سرکار اس سے یہ حق چھین رہی ہے اپنے لیے، اپنا کریئر بنانے کے لیے، اپنا سکول چننے کا، تو یہ اس کا بنیادی حق چھینا جا رہا ہے، جو آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایگزامپل کے طور پہ میں کہوں گا، اگر اس میں کچھ بڑے سکول بھی آتے جن کو ہم ہائی اینڈ سکول بولتے ہیں، اگر وہ سکول بند ہوں گے، کیا کمشنر صاحب، کیا سیکریٹری صاحب، کیا یہ بڑے افسر صاحبان اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں ڈالیں گے؟ بھئی سوال یہ ہے کہ دیر مسٹ بھی ایک جو ہے جس کو ہم ایکویلٹی کی بات کہہ رہے ہیں، کہ آپ ایک غریب بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سکول بند کروں گا، آپ کے سکول پہ پابندی لگاؤں گا، آپ کو سرکاری سکول میں داخلہ دوں گا۔ کیا ول دس لاجک اپلائی ٹو the son of an influential person, of a bureaucrat؟ کہ بھیا آپ کا جو ہے آپ کا سکول کسی وجہ سے بند ہو رہا ہے، آپ کو آپ لازمی کرے سکول میں جانا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت ہی الاجیکل بات ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے کہ سرکار نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے، جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سکول اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں۔ سوال ہے کہ سپریم کورٹ کی باقاعدہ ججمنٹ ہے کہ سکول اگر سرکاری لینڈ پہ بھی ہے تو ان کو ریگولر کیا جائے، اور بلکہ الٹا سرکار اس وقت پروموٹ کر رہی ہے، بار بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنانا چاہتا ہے، کوئی خیراتی فلاحی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو لینڈ دی جائے۔ سرکار ایک طرف سے کہہ رہے ہے کہ ہم یہ ادارے چلانے کے لیے لینڈ دیں گے، دوسرے جو چل رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں۔ اس کا لاجک کیا ہے؟ اسی وجہ سے آج ہماری ہر جگہ پہ میٹنگز ہو رہی ہے، جموں میں بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہم اس میں پوری طرح سے سوچ سمجھ کے سرکار سے گزارش کرنا چاہیں گے، اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کیجئے۔ دیکھیں سکول ایک اپنی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کیا تو اس کا کیا کوئی؟ دیکھیں آنریبل کورٹ نے آلریڈی اس آرڈر کو سٹے کیا ہے، اسٹیٹس کو مل چکا ہے، چونکہ ابھی تک گراؤنڈ پہ شاید نوٹس ایشو نہیں ہو گئی ہوں گی، تو اس وجہ سے کہیں کہ کنفیوژن ہے۔ باقی فی الحال تو سرکار نے اس کو جو ہے کورٹ نے باقاعدہ اس میں اسٹیٹس کو لایا ہے، اور سیدھی سی بات ہے قانونی جو ہے جو بھی اس میں ریکوائرمنٹ ہے، قانونی سطح پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایز ایسوسیشن بھی، ایز سکولز بھی، ہر سطح پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارا لیگل رائٹ ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے، وہ تو ہے ہی۔ صاحب یہ کتنے سکول، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ یہاں کچھ بڑے سکول بھی ہیں جو سرکاری زمین پہ لیز پہ ہے، تو کیا یہ ان پر بھی امپلیمنٹ ہوا ہے یا ان کو؟ دیکھیں اس وقت تو فی الحال کچھ سلیکٹو سکولز کو نوٹسیں جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے 400 سے زیادہ تقریباً سکول ہیں جو اس قسم کی لینڈ پہ ہیں، اور جس میں اگر ہم صرف کشمیر ڈویژن کی بات کریں تو تقریباً 300 سے زیادہ تو کشمیر میں ہی ہیں، جن میں تقریباً 2.25 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو انتہائی غریب ہیں، مفلس ہیں یا یتیم
بچے ہیں کیونکہ ان اسکولوں کی فیس بھی کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکول صرف فلاح عام کے ہی نہیں ہیں، یہ ڈفرینٹ، جیسے حنفیہ جو گروپ ہے، جیسے اس کے بعد یہاں پہ جو اور اوقاف کمیٹیز ہیں، محلہ کمیٹیز ہیں، لوکل کمیٹیز ہیں، یہ کمیونٹی بیسڈ سکولز ہیں، ان کو کمیونٹی چلا رہی ہے. اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پورے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، جو سرکاری سلیبس ہے، جو سرکاری نصاب ہے اور جو سرکاری قوانین، ان کے حساب سے اسکول پچھلے 60-70 سالوں سے چلتے آئے ہیں. تو لہٰذا اس وقت جو یہ ایک وہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے